بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سخاوت ایمان کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری عزت اور بزرگی کی قسم کہ جنت میں سخی کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا دنیا میں تیرا زائد دوست اور زائد دشمن کون ہے؟ شیطان نے جواب دیا بخیل مومن میرا دوست اور سخی کافر میرا دشمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مومن کے دل کو کچھ دے کر خوش کرے، خواہ ایک کپڑے کا چیتھڑا یا روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس خیرات کی وجہ سے ایک عظیم الشان فرشتہ پرندے کی شکل میں پیدا کر دیتے ہیں جس کا ایک بازو مشرق میں ایک مغرب میں ہوگا، اور اس کے سر پر موتی اور یاقوت کا جڑا ہوا تاج ہوگا، اور اس کے 1000 جسم ہوں گے، اور ہر جسم میں 1000 سر جو موتی کی طرح چمکدار ہوں گے، اور ہر سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، ہر منہ میں 1000 زبانیں، اور ہر زبان پر 1000 نعمت، اور ہر نعمت میں 1000 آوازیں ہوں گی، اور ہر آواز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس شخص کے لیے دعائے مغفرت قیامت تک نکلا کرے گی۔ ہر دم یہ دعا اس کے لیے جاری رہے گی، اے اللہ جس شخص نے تیرے بندہ مومن کو خوش کیا ہے تو اسے بخش دے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کانپنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین پر قائم کیا، زمین کا کانپنا موقوف ہو گیا۔ فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیا آپ نے پہاڑ سے زائد بھی کوئی چیز سخت پیدا کی ہے؟ ارشاد ہوا ہاں وہ لوہا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا لوہے سے زائد بھی سخت چیز پیدا کی ہے؟ ارشاد ہوا ہاں وہ آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا آگ سے زائد بھی سخت چیز پیدا کی ہے؟ حکم ہوا ہاں وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا ہوا سے زائد بھی سخت چیز پیدا کی ہے؟ ارشاد ہوا ہاں وہ بنی آدم ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ ان کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے تو اس کا ہاتھ اس سے 5 باتیں کہتا ہے۔ نمبر 1 میں چھوٹا تھا تو نے مجھے بڑا کر دیا۔ نمبر 2 پہلے تو میرا نگہبان تھا اب میں تیرا نگہبان ہوں۔ نمبر 3 پہلے میں تیرا دشمن تھا اب تو نے مجھے دوست بنا لیا۔ نمبر 4 پہلے میں فانی تھا اب تو نے مجھے باقی کر دیا۔ نمبر 5 پہلے میں تھوڑا تھا اب تو نے مجھے بہت زیادہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھوکے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پیاس بھر پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ دوزخ کہتی ہے اے اللہ مجھے سجدہ شکر کرنے کی اجازت دے دے کیونکہ مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرنے والے پر عذاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور تو نے اسے مجھ سے آزاد کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو بھوک میں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پیاس میں پانی پلا کر سیراب کرے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے دور رکھے گا، اور اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 خندقیں حائل ہوں گی، اور ہر خندق کے درمیان 500 برس کی مسافت ہوگی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے 11 گروہ ایسے ہیں جن کی قبروں میں قیامت تک روشنی اور فراخی رہے گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 وہ شخص جو بیمار کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2 جو گرمیوں میں روزے رکھے۔
نمبر 3، جو شخص اپنے مصیبت زدہ بھائی کی مدد کرے۔ نمبر 4، جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری اور فرما برداری کرے۔ نمبر 5، وہ عورت جس کا شوہر اس سے خوش ہو۔ نمبر 6، جو شخص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح اور درستگی کی فکر رکھے۔ یہ وہ علماء امت ہیں جو علم و فقہ و حدیث کی تعلیم اہل امت کو دیں گے۔ نمبر 7، وہ صاحب ایمان جس کی تمام عمر فاقے کی وجہ سے بھوک میں گزری۔ نمبر 8، جس نے کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد رکھا۔ نمبر 9، جو شخص اپنے قول کا سچا ہو۔ نمبر 10، جو شخص فقراء اور مساکین اور یتیموں سے محبت رکھے۔ نمبر 11، وہ سخی مرد جو اپنی تھوڑی آمدنی سے اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی آدمی کبھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے صرف جنت ہے، اس کے لیے صرف جنت ہے، اور بخیل آدمی کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا، اس کے لیے صرف دوزخ ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل میں قحط پڑا۔ اس دور میں ایک عورت کے پاس ایک لقمہ تھا۔ اس نے اس کے کھانے کا ارادہ کیا کہ فقیر نے سوال کیا۔ اس عورت نے وہ لقمہ اسے دے دیا۔ پھر وہ عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئی اور بچے کو ایک جگہ بٹھا کر لکڑیاں کاٹنے میں مشغول تھی کہ بھیڑیا اس کے بچے کو اٹھا کر بھاگا۔ یہ شور مچاتی اس کے پیچھے دوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھڑا کر اس عورت کے حوالے کر دیا اور کہا، تو نے اپنے منہ کا لقمہ اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کے منہ کا لقمہ لے کر تجھے دلا دیا۔ سبحان اللہ۔